السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دحیل اللہ ثم دحیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، سالکان طریقت یا جو ورد و وظائف پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، احزاب پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں یا عملیات پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے آج بزرگان دین کے مجربات میں سے ازمودہ عمل اور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت تکڑی مضبوط حصار ہے اور سینکڑوں مسائل کا حل دے رہا ہوں۔ جادو کے لیے، جنات کے لیے، شیاطین کے لیے، منافقین، پاجرین، کافرین، ظالمین سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے، اور مجرب اور ازمودہ عمل ہے بزرگان دین کا، اور یہ حصار وہ کرتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تعالی میں لکھ کر دے دوں گا۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون۔ یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم کی جو آیتیں ہیں نا وہ پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ لوگ جب بھی وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ یہ کاروباری حضرات کے لیے بھی ٹھیک ہے، جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ پڑھیں۔ اور وہ سورہ روم کی آیتیں یہ ہیں 17 سے 19 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہ وکذالک تخرجون۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور حصار کھینچنا ہے۔ اس طرف پھونک مارنا ہے، اس طرف مارنا ہے، سامنے پیچھے، یہ وہ۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں بھی رہیں گے اور کوئی چیز آپ کو ضرر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم پڑھتے ہیں یا سو جاتے ہیں لوگ ہم پہ حملے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیاتیں پڑھیں یہ سورہ توبہ کی آخری آیاتیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ اور جو دوسری نمبر پڑھی بسم اللہ، یہ سورہ مومنین کی 4 آیتیں ہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور پھر یہ جو میں نے پڑھی تو یہ سورہ روم کی، یہ سورہ مومنین کی 4 آیتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو وہ ہے سورہ روم کی 17 سے 19 تک۔ تو یہ آپ اپنے اعمال میں لائیں اور اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ اذکار پڑھتے ہیں، عملیات پڑھتے ہیں۔ اور بھی مشورہ دے رہا ہوں، جب آپ لوگ لیٹتے ہیں تو جس طرح بستروں پہ چلے جاتے ہیں تو کوشش کریں بے شک ایک مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھے، دائیں طرف سنت کے مطابق اللہم بسمک اموت واحیا پڑھے اور سو جائیں۔ تو یہ سورہ روم کی آیتیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہ وکذالک تخرجون۔ تو یہ آج میں
خیال رہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں، تو آپ خوف سے، دہشت تاری سے، نیند سے، گھبراہٹ، پریشانی، جادو ٹونا، حسد، نظر بد، دجال، تمام جو خواتین کے مسائل ہیں، درد سرد ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، ناگہانی آفات سے، یہ جو قرآنی نسخے ہیں نا، تمام مصائب کے لیے کافی ہوں گے، اور سالکان طریقت اس پہ عمل کرے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو آئندہ آپ لوگوں کو موقع نہیں ملے گا کہ شاہ صاحب آج کسی نے میرے ساتھ کشتی کی، یا میرے تصویر ٹوٹ گئے، یا میرے نیند خراب ہو گیا، یا مجھے گھبراہٹ ہو گئی۔ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان وظائف عملیات پہ ہمارا خود بھی عمل ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے اعمال میں لائیں۔ دیکھیں، اپنے اعمال میں تو آپ لوگوں نے لانے ہیں نا جی، بتانا ہمارا فرض ہے۔ ہم تو بتا رہے ہیں، قول میں آ گئے، پھر ہم نے اپنا علم میں لائے، پھر علم سے اپنے عمل میں لائے، پھر عمل سے پھر ہمارے علم میں آ گئے، سمجھے، پھر اس کے بعد جاننا نہیں ہے، جاننے کے معنی بھاگے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اخلاص عطا فرمایا، پھر اخلاص کے ساتھ اللہ نے عجز و انکساری سے بھی نوازا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے سے تنگی اور تنگ دلی کو نکالا، فراخ دلی دیا، شرح صدر ہوا، نور فراست عطا کیا، اور اس نورانی دولت کو عام کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ تو سالوں تک تو مجھے اجازت نہیں تھی، اور رو کے رکھا، کیونکہ بہت لوگ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں نا جی، نفس و شیطان بھی بہت بڑے ظالم ہیں، اور شیطان تو بہت بڑا قوت والا ہے، طاقت والا ہے نا، اس نے تو قسم کھائی کہ میں آپ کے بندگان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ حفظ و امان میں رکھے، مشائخ عظام، پیران عظام کا صدقہ ہے۔ تو جیسے حکم ملا ہم فرنٹ پہ آ گئے۔ تو ادب بڑی چیز ہے، اور ادب کے ساتھ عجز و انکساری۔ کوئی اپنے عمل پہ تکبر نہ کرے، حسب نسب پہ نہ کرے، علم پہ نہ کرے، ڈگریوں پہ نہ کرے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے، اور اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء والیہ من ینیب ویختص برحمتہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو دیکھیں، جس کی کرم کی چکی چل رہی ہے نا، جس کی کرم کی چکی چل اسے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ تو جو صاحب کرم ہے، صاحب فضل ہے، ان کا ادب بجا لانا چاہیے۔ تو ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کی شارٹ تفصیل آ جائے گی، وہ بھی آپ پڑھیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔